السلام علیکم پیارے دوستوں، نازیہ آصف۔ موسم برسات خوبصورتیوں اور لذت دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام حابیل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہا کرتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن حابیل کو بتائے بغیر ہی ایسے اڑ گئے کہ واپس ہی نہ آئے۔ ننھی حابیل پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی، پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھا امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی چیونٹیاں رہا کرتی تھیں۔ حابیل سارا دن شاخ پر بیٹھی ان چیونٹیوں کو دیکھا کرتی تھی۔ سردیوں میں جب کبھی چیونٹیوں کا راشن ختم ہو جاتا تو حابیل سے امرود مانگنے آ جاتی۔ حابیل امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھ کر نیچے نہ جانا پڑے، اور یہ چیونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی تھیں۔ حابیل کی چند بڑی چیونٹیوں سے دوستی تھی۔ اس کی دوستیوں میں چنی، کنی، منی شامل تھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ حابیل کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا، وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ اس نے سوچا چلو چنی، کنی اور منی سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں تو تھوڑی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حابیل نیچے آئی اور چیونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آواز دینے لگی، چنی باہر آؤ، کنی میں حابیل ہوں۔ کوئی باہر نہ آیا اور اس نے پھر آواز لگائی، منی دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے، مگر وہ سب تو اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کے جمع شدہ پھل اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ وہ سب خاموش رہیں، کوئی بھی اس کی بات سننے نہ آئی۔ کئی دن گزر گئے، حابیل کمزور ہوتی جا رہی تھی، کوئی انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی سے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماری کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ حابیل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن چند چیونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے نکلنے کا سوچا، کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی، مگر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پانی چیونٹیوں کے بل میں بھی گھس آیا اور ان کا کھانا سب خراب ہو گیا تھا۔ چیونٹیاں سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگیں، اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس کوئی بچاؤ کا راستہ نہ تھا، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلوں کے پاس گئیں اور حابیل کو آوازیں دینے لگیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چینی نے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ تو بے سدھ پڑی رہی، کیونکہ حابیل مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن حابیل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر حابیل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا۔ اب وہ سب رو رہی تھیں، باقی ساری چیونٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھیں۔
کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو پھر بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر ہابیل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ حابیل کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دیتی تھی۔ اب وہ جب مر گئی تو بھی اس نے سب کو پناہ دی تھی، مگر جب حابیل اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنی دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی، مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بچوں، سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں، کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، تاکہ آپ کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔ یہ تھی ہماری آج ننھی حابیل کی کہانی۔